بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک وقت تھا جب زمین پر ایک ایسا حکمران تھا جو اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا، جس کا ایک اشارہ موت کا فرمان ہوتا اور جسے لوگ صرف خوف کی وجہ سے سجدہ کرتے۔ اس کا نام تھا فرعون۔ مگر اس کے محل میں ایک عورت تھی جو کمزور تو تھی لیکن اس کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ وہ ایک سادہ سی خادمہ تھی لیکن اللہ کی نظر میں وہ سب سے عظیم تھی۔ اس نے ایک ایسی بات کہہ دی جو اس کی دنیا میں موت بن گئی مگر آخرت میں جنت کا راستہ۔ یہ ہے کہانی فرعون کی مومنہ خادمہ کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں بیت المقدس کی طرف جاتے ہوئے مصر کے قریب ایک مقام سے گزرے تو انہیں نہایت ہی اعلیٰ اور زبردست خوشبو آنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ خوشبو کیسی ہے؟ جواب ملا کہ فرعون کی بیٹی کی باندی مشاطہ اور اس کی اولاد کی قبر سے آ رہی ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کا قصہ بیان کیا کہ مشاطہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ تھی اور وہ خفیہ طور پر اسلام لا چکی تھی۔ ایک دن فرعون کی بیٹی کو کنگھی کرتے ہوئے اس کے ہاتھ سے کنگھی نیچے گر گئی۔ وہ اٹھانے لگی تو اس کی زبان سے بے ساختہ بسم اللہ نکل گیا۔ اس پر شہزادی نے کہا کہ تو نے آج عجیب کلمہ بولا، رب تو میرے باپ فرعون ہی ہے، پھر تم نے یہ کس کا نام لیا ہے؟ اس نے کہا فرعون رب نہیں ہے بلکہ رب وہ اللہ ہے جو مجھے اور تجھے اور خود فرعون کو روزی دیتا ہے۔ شہزادی نے کہا اچھا تو میرے باپ کے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں، میرا، تیرا اور تیرے باپ سب کا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ شہزادی نے اپنے باپ کو بتایا، وہ سخت غضبناک ہوا اور اسی وقت اسے دربار بلوایا اور کہا تو میرے سوا کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا ہاں، میرا اور تیرا رب اللہ تعالیٰ ہی ہے جو بلندیوں اور بزرگی والا ہے۔ فرعون نے اسی وقت حکم دیا کہ تانبے کی جو دیگ بنی ہوئی ہے اس کو خوب تپایا جائے اور جب بالکل آگ جیسی ہو جائے تو اس کو اور اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس میں ڈال دیا جائے۔ چنانچہ وہ گرم کی گئی۔ جب آگ جیسی ہو گئی تو حکم دیا کہ اس کے بچے کو ایک ایک کر کے اس میں ڈالنا شروع کر دو۔ اس نے کہا بادشاہ، ایک درخواست میری منظور کرو کہ میری اور میرے بچوں کی ہڈیاں ایک ہی جگہ ڈال دینا۔ اس نے کہا اچھا، تیرے کچھ حقوق ہمارے ذمہ ہیں اس لیے یہ منظور ہے۔ اس کی دونوں بچیاں اس کی آنکھوں کے سامنے اس میں ڈال دی گئی اور وہ فوراً جل کر راکھ ہو گئے۔ پھر سب سے چھوٹے کی باری آئی جو دودھ پی رہا تھا۔ فرعون کے سپاہیوں نے اسے گھسیٹا تو اس نیک بندی کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو اسی وقت زبان دے دی۔ اس نے کہا اماں جان، افسوس نہ کرو، حق پر جان دینا ہی نیکی ہے۔ چنانچہ انہیں صبر آ گیا۔ اس بچے کو بھی آگ میں ڈال دیا گیا اور راہب ان کی ماں کو بھی اسی آگ میں